صل على محمد وآل محمد اللهم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، میں نے کل آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی تھی۔ آج سورۃ البقرہ کے کچھ الفاظ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز و محتشم، سورۃ البقرہ سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی ایمان والوں کو ڈرایا گیا ہے۔ آگے الذین یقیمون، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جو رزق اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کیا ہے ان میں سے کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھے، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ترجمہ کنز الایمان، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ
یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ ترجمہ کنز العرفان، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع جس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا، آگے اس کی تفسیر سنیے۔ الف لام میم، حق تو یہ ہے کہ اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم کو چاہیے کہ اس کے حق ہونے پر ایمان لائیں، لے آئیں اور یہ کہہ دیں کہ اس کے معنی وہ ہیں جو رب تعالیٰ نے بتائے اور محبوب علیہ السلام نے جانے۔ تفسیر روح البیان شریف میں اس جگہ فرمایا کہ یہ الف لام میم ان کلاموں میں سے ہے جن کے معنی کی خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں ہوتی تھی۔ ڈاکخانے کے ذریعے حکام کے پاس کچھ شاہی تاروں میں ایسے حروف آتے ہیں کہ جن کو خود تار کا لینے والا پوسٹ ماسٹر اور لانے والا تار بابو بھی نہیں سمجھتا، لیکن جس حاکم کے پاس وہ تار آتا ہے وہ اسے خوب سمجھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رب نے سب کچھ بتا کر حضور کو بھیجا۔ حضور ان متشابہات کے معنی ہرگز نہ سمجھتے اور ان کا نزول بیکار ہوتا۔ نیز رب نے صلاۃ و زکوٰۃ وغیرہ ساری عبادات کا حکم دیا مگر کسی عبادت کی تفصیل نہ بیان کی۔ نہ حضور نے پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے مال سے کتنی دیں، کب دیں، کیسے دیں، بلکہ بلا تعمیل صحابہ کو ہر حکم قرآنی کی تفصیل سمجھا دی۔ کلمہ الف لام میم نے ہی حضور کا علم اور عالم پیدا ہونا بتا دیا۔ چنانچہ روایات سے ثابت ہے کہ جب کاف ہا یا عین صاد نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب عرض کی کاف تو حضور نے فرمایا میں نے جان لیا، پھر عرض کیا ہا، فرمایا میں نے جان لیا، پھر عرض کیا یا، فرمایا میں نے جان لیا، پھر عرض کیا عین، فرمایا میں نے جان لیا، اور پھر عرض کیا صاد، فرمایا میں نے جان لیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جان لیا، مجھے تو کچھ خبر نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ رب کائنات کی ہر چیز سے واقف ہیں۔ آگے فرماتے ہیں
قرآن پاک تو عمل کرنے کے لیے آیا ہے. اگر اس کی مراد اس قدر چھپی ہوئی تھی تو اسے قرآن پاک میں رکھا ہی کیوں؟ اگر یہ راز کی بات تھی تو صیغہ راز میں رکھی جاتی. یہ خیال محض غلط ہے کہ قرآن کریم صرف عمل کے لیے آیا، پڑھنے کے لیے نہیں، صرف عمل کرنے کے لیے آیا. ہم اس کی تحقیق مقدمہ میں کر چکے ہیں. حق یہ ہے کہ بعض آیتیں جاننے کے لیے، جیسے اللہ کی ذات و صفات کی آیتیں اور بعض آیتیں فقط ماننے کے لیے، یعنی انہیں جانو مت صرف مان لو یہ کلام اللہ کا ہے. بعض آیتیں ڈرانے کے لیے جیسے عذاب کی آیتیں، اور بعض آیتیں خوش ہونے اور امید کے لیے جیسے رحمت کی آیتیں. تو یہ متشابہات صرف ماننے کے لیے ہیں. اب رہا یہ سوال کہ انہیں قرآن میں کیوں رکھا گیا، اس کا جواب یہ ہے کہ چند حکمتوں سے ان پر ایمان لانا، ان کی تلاوت کرنا، کیونکہ تلاوت میں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن کا ایک لفظ پڑھو گے تو رب کائنات ایک لفظ کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں عطا کرے گا. تو اگرچہ الف لام میم کے معنی سمجھ میں نہ آئے، مگر اس کے پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جائیں گی. یعنی 10 بھی نہیں، الف کی 10 ہے، لام کی 20 ہے اور میم کی 30 ہے. یعنی الف لام میم پڑھنے سے آپ کو 10 نہیں بلکہ 30 نیکیاں ملے گی. اس سے حضور علیہ السلام کی شان معلوم ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ نے ایسے رازدار ہیں، حق تعالیٰ کے ایسے رازدار ہیں کہ ان کے رازوں تک فرشتوں کی بھی رسائی نہیں. عالموں کی آنکھیں نیچی ہوں گی اور دل سے غرور جاتا رہے گا، اور انہیں اپنی عاجزی نیاز مندی کا اقرار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر عالم ہر چیز کے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. جب ان کلمات کو نہ سمجھ سکے گا تو یہی کہتے بنے گی کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے. ان کے معنی کا نہ سمجھنا قرآن کے خدائی کتاب ہونے کی دلیل ہوگی، کیونکہ جہاں تک دماغ کی رسائی نہ ہو اس سے یہی کہتے بنتا ہے کہ یہ خدا کی چیز ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یعنی ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا. اور تم کہتے ہو کہ قرآن کریم کی بعض آیتیں بے حد مشکل ہیں، تو تمہاری یہ بات کلام الہی کے خلاف ہوئی. یہ آیت آپ نے پوری نہ پڑھی. پوری آیت یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے یا نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے. یعنی کوئی بھی آسمانی کتاب کسی امتی نے حفظ نہ کی، قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ بچوں کو بھی حفظ ہے، تو یہ حفظ کے لیے آسان ہے، نہ کہ سمجھنے کے لیے
اسی طرح اس قرآن پاک کے ذریعے سے رب کو پہچاننا آسان ہے، نہ یہ کہ اسرار سمجھنا۔ کیا قرآن پاک کی وہ آیت نہ دیکھی؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یعنی ان متشابہ آیتوں کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے اس جواب سے وہابیوں اور چکرالویوں کے صدہا اعتراضات اٹھ جائیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نور ہے، قرآن کریم دلیل ہے، قرآن کریم ہدایت دینے والا، قرآن کریم تبلیغ کا ذریعہ ہے، قرآن کریم کتاب مبین یعنی کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اگر اس کی بعض آیتیں بالکل چھپی ہوئی اور مشکل ہوتی تو وہ نور ہوتی، نہ ہدایت نہ دلیل۔ ان سب کا جواب ہمارے مذکورہ جواب سے معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم کی ساری آیتیں حق تعالیٰ کو پہچاننے کی دلیل دینے والی اور اپنے لانے والے کی صداقت کے لیے نور وغیرہ ہیں، نہ یہ کہ ہر ایک کا راز سمجھنا بھی آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری قرآن پاک کی آیات بینات بیان کر کے ختم کروں گا۔ متشابہات قرآنیہ کا علم حضور کو بھی نہیں دیا گیا، صرف رب کو ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ آل عمران۔ یہ غلط ہے۔ اگر حضور کو ان کا علم نہ دیا جاتا تو ان کا نزول بیکار ہوتا۔ رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رب نے حضور کو سارا قرآن سکھا دیا۔ قرآن میں متشابہات بھی ہیں، اگر ان کی تعلیم نہ دی جاتی تو سارے قرآن کی تعلیم نہ دی جاتی تو سارے قرآن کی تعلیم نہ ہوتی۔ یہ اس آیت کے خلاف تمہاری پیش کردہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ بغیر تعلیم الہی ان کی تعویل کوئی نہیں جانتا۔ یہاں صرف نحوی قاعدے کا فی نہیں، ذالک الکتاب، اس کا تعلق پہلے سے یہ ہے کہ اگر الف لام میم قرآن پاک کی سورت کا نام ہو تو وہ مبتدا ہوگا، اور یہ اس کی خبر تو معنی یہ ہوں گے کہ الف لام میم یہ کتاب ہے، اور اگر وہ متشابہات میں سے ہے تو یہ الگ جملہ ہے، جملہ بنے گا۔ اسی طرح کہ ذالک مبتدا اور الکتاب خبر، یعنی یہ قرآن کتاب کامل ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، رحمت ہے، برکت ہے، عزت ہے، یعنی قرآن کو پڑھنے والا اور قرآن پہ عمل کرنے والا، حافظ قرآن کی شان، عالم دین کا مقام کہ حافظ قرآن بعمل، اس کے والدین کو ایک نورانی تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ انبیاء پوچھیں گے، صدیقین پوچھیں گے، شہداء پوچھیں گے، صالحین پوچھیں گے، قیامت کے دن کھڑے ہونے والے پوچھیں گے، رب کی بارگاہ میں سوال کریں گے، جواب آئے گا کہ اے میرے بندو، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے فقط میری رضا کے لیے ان کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ بندہ حافظ قرآن بنے، باعمل بنے، حلال کو حلال سمجھے،
حرام کو حرام سمجھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل سے وَمِنَ النَّاسِ سے ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اگر یہ تفسیر نعیمی کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو اچھی لگے تو محبت بھرے انداز میں میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے دونوں جہان کی سعادت عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کا زیادہ سے زیادہ ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔